بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے زمانے میں ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی۔ زمین کے باسیوں میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دار ہجرت، جہاں وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، وہ ارض شام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آنے والے زمانے میں جنگوں کی وجہ سے، مختلف حادثات و واقعات کی وجہ سے بڑی بڑی ہجرتیں ہوں گی، اور ان میں سے فتنوں کے زمانہ میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو ارض شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے، اور فتنوں کے زمانہ میں ارض شام ہی امن کی جگہ ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو سنن ابی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیصیر الامر الی ان تکونوا جنود مجندہ، معاملات یہاں تک پہنچیں گے کہ تم مختلف لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، جندم بالشام وجندم بالیمن وجندم بالعراق، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، خر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اگر میں اس زمانے کو پالوں تو آپ میرے لیے اختیار فرما دیجئے کہ میں کس لشکر کا حصہ بنوں۔ تو حضور نے فرمایا، علیک بالشام فإنہا خیرۃ اللہ من ارضہ، تم پر ارض شام لازم ہے کہ یہ زمین اللہ کی زمینوں میں سے سب سے پسندیدہ زمین ہے، یجتبی الیہا خیرتہا من عبادی، اور اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ بھی اسی جگہ پر جمع ہوں گے۔ تو دوستو، فتنوں کے زمانہ میں، قرب قیامت میں جو امن ہوگا وہ شام میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام اسلامی مرکز ہوگا اس زمانہ میں، کہ حضرت مہدی کا لشکر بھی وہیں موجود ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں اتریں گے، اور دجال کو بھی اسی جگہ قتل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے بارے میں جو شام کے علاقے ہیں، جن کو ہم کل کے درس میں بیان کر چکے ہیں، بلاد شام جس کی مرکزیت مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے، اور اس کے ارد گرد کے علاقے وہ فتنوں کے زمانے میں امن کی جگہ ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض شام کے بہت سے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔